Hello, this is Mohammad Ali, and I'm working as a talent acquisition specialist at InfoZone. So I will be your host today, and I will be hosting our HR talk show, The Perspective. So we have our guest today, Mr. Junaid, co-founder Tixum Limited. Just like introduce yourself. Thank you so much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I think as you have already said my name, so I'm a part of this Dixon family for more than 10 years. So we started our company back in 2014, and one of our main offices in the UK. So majorly we are again an IT services company providing services in web and mobile technologies. As far as my introduction and experience, I have a technical background myself. I'm computer graduate from Punjab University, and then I have more or less 10 years of hands-on experience with development. And then back into 2014, me and my friends we joined together and we started this company. And alhamdulillah, now we are keep going and keep working. So that's and as far as the designation, one of the co-founder, and majorly playing the role of COO, and managing majorly with the business development team and conducting client meetings and discovery calls. Zabardast. Thank you so much, Junaid, for your introduction. So the topic of our discussion will be today conflict resolution protocols. So being the part of software industry, we all know that یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کے اندر بہت سارے لوگوں کا آنا جانا بہت فریکوینٹلی لگا رہتا ہے. جو ڈیولپرز ہوتے ہیں کائنڈ آف ایسا ایک پیراڈائم بن چکا ہوا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ ان کے ایٹیٹیوڈ کے تھوڑے سے ایشوز بھی رہتے ہیں. کانفلکٹ ریزولوشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے اپر مینجمنٹ کو. سو آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک آپ نے کچھ ایسا جو ہے وہ ایک سینیریو فیس کیا ہو جس کے اندر ایک ایسا کانفلکٹ ہوا ہو جس کا امپیکٹ جو ہے وہ انڈیویجولس کے اوپر بھی آ رہا ہو, ٹیمس کے اوپر بھی آ رہا ہو, گروپس کے اوپر بھی آ رہا ہو. If you are in this domain, especially in an IT industry, so as you mentioned, like daily basis پہ آپ کو you have to deal with some resignation emails. Exactly. اس کے بعد آپ کچھ میٹنگس کنڈکٹ کرتے ہیں. آپ بھی یوزلی کلچر اس طرح کا ہے کہ if you are working in a team, اگر اس میں 2 لوگ ہیں یا 20 لوگ ہیں تو usually that team basically very gel with each other. So usually ہوتا ہے کیا کہ آپ کسی ایک کے ساتھ کوئی چیز ڈسکس کرتے ہو تو وہ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ابھی کچھ دیر پہلے اس پہ گفتگو بھی ہو رہی تھی, وی آر ایشین پیپل, سو وی آر بیسیکلی سو مچ اٹیچ ود ایموشنس. تو یوزلی ہم جب کسی کو آن بورڈ کرتے ہیں تو وی یوز ٹو سے ڈونٹ میک فرینڈس, بی فرینڈلی. سو موسٹ آف دا ٹائم یہ چیزیں لوگ کنسیڈر نہیں کرتے, دے میک فرینڈ. اب اس میں کیا ایموشنز آ جاتے ہیں. تو جب کوئی ایک بندہ کسی کا ایک کانفلکٹ رائز ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے, مینیجر کے ساتھ ایشو آ گیا, کوئی نیا جاب آفر آ گیا, ٹھیک ہے, اور وہ کوئی چیز ڈسکس کرتا ہے ہائر مینیجمنٹس میں. ہائر مینیجمنٹ میں کاؤنٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی ایچ آر کی لیئر یا ایچ آر سے وہ ڈسکس کیا. اب اس سے جو ڈسکس ہوا نا وہ آ کے نہ کسی وے میں ہلکے پھلکے نوٹس پہ وہ اپنے سبارڈینیٹس کو بتا ہی دے گا. بالکل. اور ایسا ہوتا ہے. اب یہ دس از سم تھنگ جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اینڈ دیٹ از ویری ریئلسٹک. یہ ایسا ہو رہا ہے, ہوتا ہے ایسا. اب ایک آیا ہے, ایک کنفلکٹ ہوا, آپ نے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی تو اس کی وجہ سے اس کا جو ساتھ والا ٹیم ممبر ہے وہ بھی تھوڑا سا ملے گا, افیکٹ ہوگا اس سے. تو یوزلی آج کے ٹائم پہ اس طرح کا پرابلم ہے کمپنیز کو, ہے کہ آپ کسی ایک کے ساتھ کوئی چیز سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جا کے ٹیم میں ہلکے پھلکے الفاظ میں بتائے گا کہ میرے ساتھ کچھ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے. سو اس ایٹیٹیوڈ کو تو میں خود ڈسکریج کرتا ہوں کہ اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی جائے, اور یہ اوائڈ تبھی ہوگا جب آپ اپنے ایموشنس پہ کنٹرول رکھیں گے. بالکل صحیح, کیونکہ ایموشنز آر ویری امپورٹنٹ. ہم لوگ وہ ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ وی آر ایموشنلی فول پیپل. تو لوگ ایموشنس کے ساتھ پلے کرتے ہیں. ای میلس بھی اس طرح کی آتی ہیں, ایموشن سے بھری ہوتی ہیں, تو وہ دوسرا ایموشن پہ ہی آپ مینیپولیٹ ہوتے ہیں اور ایموشنس پہ ہی آپ سب کچھ بتا دیتے ہیں. تو یہ ایک چیلنج ہے, اور اس میں یہی ہے کہ آپ جتنا اس کو تھرو ورک شاپس, تھرو ایچ آرس کی جو آپ کی ایک میٹنگز ہیں بچوں کے ساتھ, وہ آپ کریں اور اس پہ ایجوکیٹ کریں کہ ڈونٹ میک فرینڈس, بی فرینڈلی. جو چیز آپ کے ساتھ ڈسکس ہے وہ آپ تک ہی محدود رہے. زبردست. یو میڈ اے ویری ویلڈ پوائنٹ جس کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جانا چاہیے اسپیسیفکلی سافٹ ویئر انڈسٹری کے اندر. تو بیکاز یو ہیو بین ان ٹو سافٹ ویئر انڈسٹری فار لائک پاسٹ مور دین 10 years,
تو ابھی تک آپ نے کیا دیکھا کہ زیادہ تر جو کنفلکٹس ارائز ہو رہے ہیں یا وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں تو ان کی کیا بیسس ہیں, کیا وجوہات ہیں ان کے ابھی تک؟ ابھی تک کانفلکٹ بیسیکلی جہاں پہ بھی دو لوگ ہوں گے کانفلکٹ تو ڈیفینیٹلی آئے گا. اور ہماری انڈسٹری میں جو اچھی چیز ہے نا اب تک کی وہ یہ ہے کہ آپ کو ان سائڈ دا کمپنی کلچر پالیٹکس نہیں ملتی, جو آئی ٹی انڈسٹری کی سب سے اچھی خوبی ہے ابھی تک ہے, اللہ کرے یہ رہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ کو گورنمنٹ سیکٹر میں بہت ساری پالیٹکس ملے گی کہ لوگ دوسرے کے ساتھ پلے کرتے ہیں, لیگ پولنگ ہوتی ہے, لیکن اس طرح کی چیزیں ہمارے اس آئی ٹی انڈسٹری میں ابھی تک نہیں ہے, جسٹ بیکاز کی پالیسیز آپ کی ڈیفائن ہیں اور آپ ان کے ساتھ اسٹرکٹ بھی ہیں کہ اگر آپ اس چیز کو وائلیٹ کرتے ہیں تو ایک بہت ہی ڈسٹرکٹیو قسم کا ایکشن آپ کے اگینسٹ لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے لوگ کچھ اس میں لمٹس میں بھی رہتے ہیں. پھر یہاں پہ بہت ساری چیزیں پرفارمنس اورینٹیڈ ہیں کہ آپ اینول ریویوز کر رہے ہیں یا بائی اینول ریویوز کر رہے ہیں, اور اگر اس میں آپ کا ایک ریویو پروسیس چل رہا ہے پروگرس کے اوپر تو ہر بندے کو پتہ ہے میں پروگرس کروں گا تو کمپنی میں سروائیو کروں گا, ادروائز کمپنی مجھے لے آف کر دے گی. اب جو چیلنج یہاں پہ جو کنفلکٹ ارائز ہوتا ہے نا وہ آتا ہے آپ کا جب ایک کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ پلان کر لیتا ہے سوئچ کے لیے, وہاں پہ دیٹس اے میجر چیلنج جس کے لیے آپ کے جیسے آپ نے بتایا ڈیزگنیشن ہے ٹیلنٹ ایکوزیشن. بالکل. تو آنیسٹلی اسپیکنگ ایسے لوگ کمپنیز کے لیے مشکل بھی کرتے ہیں, دوسری کمپنیز کے لیے اپنی کمپنی کے لیے آسانی کرتے ہیں, بینیفیشل ہوتے ہیں, دوسری کمپنی کو وہ ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں جو میجر چیلنجز ابھی تک جو ہم نے کمپنی میں فیس کیے ہیں, ہمیں ٹاسک جو آپ کی کانفلکٹ کے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں نا اس میں جو سب سے زیادہ چیلنج ہے نا وہ ہمیں یہاں پہ آتا ہے کہ جب آپ ایک ریسورس کے ساتھ کچھ چیز سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو اگر تو وہ سیٹل ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ, اگر سیٹل نہ ہوا نا تو پھر وہ اپنے پروبیشن پیریڈ پہ یا وہ اپنے نوٹس پیریڈ میں نا انوائرمنٹ کو پلیوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار میں نے یہ مانگا تھا نہیں ملا, میں نے یہ اچھا وہ جو چیزیں اس کو 2 سال 3 سال پہلے اچھی لگ رہی ہوتی ہیں نا اب وہی چیز اس کو بری لگ رہی ہوتی ہے. ٹاکسک انوائرمنٹ ہے, مائکرو مینجمنٹ ہے. تو سب سے زیادہ اگر آپ آئی ٹی انڈسٹری میں بھی دیکھیں تو ایون کہ آپ نے بھی یہاں آبزرو کیا ہوگا کہ آپ کو ٹاسک بیس کنفلکٹس نہیں ملیں گے, آپ کو لیڈرشپ کے کنفلکٹس نہیں ملیں گے, آپ کو جو کنفلکٹ ملے گا نا وہ یہی ملے گا کہ سر یہ سیلری مجھے چاہیے, اس کو انکریز کر دیں. سو نیکسٹ کوشچن ول بی کہ وٹ ڈو یو تھنک کہ ٹیم ممبرس کے بیچ میں میوچل رسپیکٹ اور ٹرسٹ کو گین کرنے کے لیے کیا ایسی چیزیں جو ہیں وہ کمپنیز جو ہیں وہ کر سکتی ہیں, یا ابھی تک آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا, اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں اس سے ریلیٹڈ. جو میوچل رسپیکٹ ہے نا وہ رسپیکٹ از اے ٹو وے پروسیس. ٹھیک ہے, میں آپ کو رسپیکٹ کروں گا تو ان رزلٹ آپ مجھے رسپیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو رسپیکٹ میں اگین وہی ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو ویل ڈیفائن رکھیں. جیسے ہر کمپنی میں جب بھی کوئی ریسورس آن بورڈ ہوتا ہے تو ایک پوری آن بورڈنگ اورینٹیشن دی جاتی ہے. یہ امپلائر ہینڈ بک ہے, یہ ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, یہ کمپنی کی کچھ پالیسیز ہیں جس کو آپ نے ہر صورت پہ ابائڈ کرنا ہے. اور اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ, اپنے کولیگ کے ساتھ, مینیجرس کے ساتھ ایک اچھا کمیونیکیشن سیٹ کرنا ہے, کسی بھی چیز کو پرسنل ٹریٹ نہیں کرنا ہے. بالکل. اب اس میں کیا ہے کہ آپ کیسے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہو. اگین ایک باؤنڈری آپ سیٹ کر لیں کہ یار اس باؤنڈری سے میں نے آگے پلے نہیں کرنا. یوزلی پرابلم یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیم میں کام کرتے ہیں نا, ایک ٹیم لیڈ ہے, اگر اس نے باؤنڈری سیٹ نہ کی اور وہ اپنی ٹیم کے ساتھ فرینک ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیم ممبر بھی اس کی بات کو ویلیو نہیں کرتے. بالکل. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دوست ہے, مطلب فرینڈلی انوائرمنٹ بن جاتا ہے, وہ بہت زیادہ وہ مطلب پرسنل لیولس پہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو وہ اب یہاں پہ پرابلم آتا ہے. پرابلم کیا آئے گا کہ ان انٹینشنلی آپ فیور کرنے لگ جائیں گے. جو ٹیم لیڈ ہے وہ اپنے جونیئرس یا جو اس کے نیچے ٹیم ہے اس کو فیور کرنے لگ جائے گا, یا ٹیم کے خاص بندے کو فیور کرنے لگ جائے گا. اب یہاں پرابلم آ جائے گا. تو اب اسی چیزوں کو اوائڈ کیا جائے. اب اس کے لیے کیا ہے کہ آپ جیسے پرفارمنس ریویو ہیں, اینول ریویوز ہوتے ہیں یا آپ کے جتنے بھی سیلریز ریویو, پرفارمنس ریویوز ہیں, اب اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ آپ 360 ریویوز لے لیں. ٹھیک ہے, تو آپ صرف اگر ایک مینیجر سے لیں گے تو وہ مینیجر اگر آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں, آپ کے سپرویژن میں کام کر رہا ہوں تو آپ 22 ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور 22 ہوں گے تو ڈیفینیٹلی مجھے آپ اچھے ریمارکس دیں گے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کوئی دوسرا بندہ بھی آپ کے سپرویژن میں کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ اتنے وہ اس طرح کی ٹرمز نہیں ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی جب ایک ریویو چلے گا تو وہ بتائے گا کہ یہ پرابلمس ہیں, اور لوگ بتاتے بھی ہیں. ایسا نہیں ہے, جب آپ رکھتے ہیں کہ یار یہ انونیمس ہم ایک ایویلویشن کر رہے ہیں سب کا 360, اور کسی کو کسی بھی لیول پہ آپ کسی کا نام ریویل نہیں کریں گے تو آپ کو آنیسٹ فیڈ بیک ملتا ہے. جب آپ کی کمپنی کے اندر ڈفرینٹ طرح کے ریسورسز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو ہر ریسورس کی ڈفرینٹ نیچر ہو سکتی ہے.
کوئی بہت زیادہ ایکسٹروورٹ ہے, کوئی بہت زیادہ انٹروورٹ ہے, کوئی کچھ کبھی کبھی مل رہے ہیں ایک دوسرے سے, کبھی کام کر رہے ہیں مل کے, کبھی نہیں کر رہے. تو ایسے جو امپلائیز ہوتے ہیں, دے وین ایور دا کنفلکٹ رائز دے ڈونٹ ایکچولی اوپنلی کمیونیکیٹ. ٹھیک ہے, تو وٹ ڈو یو تھنک کہ وٹ تھنگس کین بی میڈ, وٹ سچویشنز کین بی میڈ کہ دے ول بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ ویری اوپنلی ود دا ریلیونٹ پرسن, جس کی وجہ سے اس کنفلکٹ کو ریزالو کیا جا سکتا ہے؟ اس میں نا کسی کی نیچر کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اب میں ایکسٹروورٹ ہوں نا, میں انٹروورٹ نہیں ہو سکتا. اب جو انٹروورٹ ہے وہ ایکسٹروورٹ نہیں ہو سکتا. ہاں, اس میں یہ کیا ہے کہ آپ ایک تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک کینڈیڈیٹ کے اندر کیا اسپارک دیکھتے ہیں. بیسیکلی ایچ آر کے اندر جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سیٹ کیے جاتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے, ایک کا کام جیسے آپ ٹیلنٹ ایکوزیشن کے اوپر ہیں, پھر اسی طرح سے ایک ہوگا جس کا پرپز ہی یہی ہے کہ اس نے امپلائی انگیجمنٹ پہ فوکس کرنا ہے. بالکل. پھر ایک نے امپلائی ریٹینشن پہ فوکس کرنا ہے. جب آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کو اس طرح کے ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کرنے پڑتے ہیں. بٹ لیکن جب آپ اسمال ٹیم سائز کے اندر ہیں, اسمال سے مراد جہاں پہ آپ 30, 35, 40 کے اندر ہیں, اب ڈیلی جب بھی میں آفس آتا ہوں نا, میرا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ میں آفس بوائے سے لے کر ٹیم کی آخری رو تک سب سے ہینڈ شیک کرتا ہوں. سب سے ملا, سلام کیا, پوچھا, حال پوچھا, کیسے ہو, کام صحیح جا رہا ہے, سیٹ ہو, کوئی پرابلم تو نہیں ہے. ہر بندے کے ساتھ ابھی اس وقت 20 کے قریب ہے, سب سے ہینڈ شیک کیا. اب جب کسی سے ملتے ہیں نا, تو اسی سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں پہ سوچتا ہے, کس مائنڈ سیٹ سے بیٹھا ہوا ہے. جو گھر سے پریشان آیا ہے تو وہ آ کے پریشانی بیٹھا ہوگا, تو پوچھ لیتے ہیں کیا ہوا یار, خیر ہے, بڑا موڈ آف ہوگا, خیریت ہے, وہاں جی وہ بس ذرا طبیعت نہیں ٹھیک ہے, فیملی ایشوز ہے. تو جب آپ, یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو سب سے پہلے ملے گی آپ کے سبارڈینیٹس, جو ٹیم کام کری ہے نا, اس ٹیم کے ٹیک لیڈ سے ملے گی یا اس کے پروجیکٹ مینیجر سے ملے گی, کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیلی بیس پہ ان کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں, ہو جائیں گے. دوسری چیز ہے کیونکہ جب ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے نا, اب ایچ آر بیسیکلی وہ پرسن ہوتا ہے جب وہ کسی کینڈیڈیٹ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے نا, تو اس کو اس کے سلیکشن آف ورڈ سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. تو ایکچولی پلے یہاں پہ آپ نے کرنا ہے, آپ کی سینسز یہاں پہ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے, بینگ این ایچ آر بھی اور ایز اے کمپنی کا ہیڈ بھی, کہ جب آپ کسی سے گفتگو کریں, اس کا سلیکشن آف ورڈ, ای میل میں وہ کس طرح کے ورڈ استعمال کر رہا ہے, وہیں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ مینٹلی سیٹسفائڈ ہے یا نہیں ہے. سو جنید, ہم ایک ریپڈ فائر راؤنڈ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کرنا چاہیں گے. سو وی ہیو فیو کوسچن, سو یو جسٹ ہیو ٹو آنسر دیٹ کوسچن. پوچھنا جو اس میں آ جائے, کانفیڈینشیلٹی میں آ جائے. نہیں, ڈیفینیٹلی ناٹ. ریپڈ فائر راؤنڈ میں یہ ہوگا کہ میں کچھ کوشچنز آپ سے پوچھوں گا اور یو جسٹ ہیو ٹو آنسر اٹ ویری ریپڈلی, اینڈ دا فرسٹ تھنگ دیٹ کیم ان یور مائنڈ, تو وہ آپ کو میں بتانا ہوگا. سو مائی فرسٹ کوشچن ول بی, نیم ون انٹرسٹنگ فیکٹ دیٹ پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ یو. آئی ایم اسٹل کوڈنگ. Still coding. Zabardast. So, what do you think? Just you have to choose one from both of them: physical strength or mental strength. I would go with mental strength. Mental strength. All right. So, if you could teleport anywhere in the world, where would you like to go? I must say Hijaz Muqaddas. Hijaz Muqaddas. Zabardast. So, I would like to ask you, describe yourself in 3 words. Communicative, ambitious, and energetic. Great. And what was the last word جو کہ آپ نے ابھی تک سرچ کیا؟ ابھی recently impeccable. Impeccable. That means flawless. Okay, zabardast. So it was really nice talking to you with you, Junaid. بہت اچھا آپ کے ساتھ ایکسپیرینس رہا, بہت چیزیں آپ سے سیکھنے کو ملیں. کنفلکٹ ریزولیشن کے حوالے سے, کنفلکٹس ارائز کس طرح سے ہوتے ہیں, کنفلکٹس ہم ختم کس طرح کر سکتے ہیں, اور آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے چیزوں کو, پالیسیز کچھ ایسی بلڈ کی جائیں, یا کیا کیا چیزیں اور ہو سکتی ہیں جو کہ کنفلکٹس کو دیکھ سکتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. سو ہوپ فلی ول کیم اکراس آور پاتھ ان فیوچر ان شاء اللہ, اینڈ سی یو. تھینک یو سو مچ. Thank you so much for being with us, and stay tuned for the next episode.